بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نہایت ہی اہم دن ہے۔ اسی دن کی افادیت پر بات کرنے کی خاطر اور اس دن میں کیا ہوا اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی خاطر آپ سے حاضر ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ گفتگو ابھی کریں گے، باقی انشاءاللہ روزانہ کی طرح آج رات 8 بجے یا ویکیو ٹی وی پر جو رمضان مبارک میں روزانہ میرا پروگرام فضائل رمضان نشر کیا جاتا ہے، آج رات 8 بجے اس عنوان سے انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ اس وقت میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست، میرے بھائی اور پاکستان کے ایک مشہور معروف صحافی، ایک معروف اینکر، آپ سب ان کو جانتے ہیں، جناب عادل عباسی صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ صاحبزادہ عدنان خالد صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آپ سب کو اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک نہایت ہی اہم دن ہے۔ اس کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں یوم فرقان فرمایا کہ فرق کر دینے والا دن ہے یہ۔ اس کی وجہ کہ آج کے دن 17 رمضان مبارک کو حق اور باطل کے بیچ، کفر اور اسلام کے بیچ ایک ایسا معرکہ ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ باطل چاہے کتنی بھی قوت میں نہ ہو، باطل چاہے کتنی بھی کثرت میں کیوں نہ ہو، باطل چاہے کتنے بھی اقتدار میں کیوں نہ ہو، باطل چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو چکا ہو، حق کا پرچم لہرانے والے کی جیت ہوتی ہے اور ہمیشہ حق باطل پر غالب ہی آتا ہے۔ حق آخر باطل پر غالب آ کے ہی رہتا ہے۔ آج کے دن کیا ہوا؟ آج کے دن معرکہ بدر ہوا۔ اس کو یوم بدر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آج کے دن غزوہ بدر ہوا، جس کو اللہ کریم یوم فرقان ارشاد فرماتا ہے۔ اس کی جب بھی ہم کسی غزوے کی یا کسی جنگ کی، کسی غزوے کی بات کریں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا حضور علیہ السلام کے غزوات میں سے کوئی غزوہ ہو، پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ہوا کیوں؟ تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ کو ہرگز یہ بات پسند آئی کہ حضور علیہ السلام ایک واحد و یکتا خدا کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ کفار مکہ تو کئی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور واحد و یکتا خدا کی طرف عبادت کے لیے بلایا، ان کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی اور پھر ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ کشاں در کشاں روزانہ حضور علیہ السلام کے غلاموں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کے اپنے لوگ، ان کے بیچ میں رہنے والے لوگ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، حضور کا پیغام قبول کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال رہے ہیں اور کفر و شرک سے توبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام پر اور حضور کے غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام پر جو ایمان لاتا، حضور علیہ السلام کے صحابہ سے سوشل بائیکاٹ کر لیا جاتا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو، حضور کے غلاموں کو پکڑ کے شہید کر دیا جاتا۔ طائف کا منظر بھی مسلمان کبھی بھول نہیں سکتے۔ شیب ابی طالب میں جو سختیاں ہوئی، شیب ابی طالب کی سختیاں بھی تاریخ کے ورق کھنگالنے والوں سے، تاریخ کے اوراق کی گردانی کرنے والوں سے وہ باتیں چھپی نہیں رہ سکتی۔ تاریخ کا طالب علم اور احادیث پڑھنے والا شیب ابی طالب میں جو مشکلات مسلمانوں کو اور حضور علیہ السلام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ سب سامنے ہے۔ پھر مکہ میں راستے میں کوڑا پھینکا جاتا، حضور علیہ السلام کی مختلف انداز میں وہ لوگ بے ادبی کرتے، ظلم و ستم کے پہاڑ کرا دیے جاتے، حضور علیہ السلام کے راستے میں کچرا پھینکنا، حضور علیہ السلام پر اوجڑیاں پھینکنا، یہ سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، حضور علیہ السلام کی توہین شروع کر دی۔ پھر جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضور علیہ السلام یہی وجہ بنی، یہی ظلم و ستم وجہ بنی حضور علیہ السلام کا مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت کرنے کا۔ اور جب ہجرت بھی ہوئی تو انہوں نے ظلم و ستم کے ساتھ لوٹ مار کی بھی انتہا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانا چاہتا ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ جائے گا، جو رسول اللہ جب تشریف لے کے پیچھے جائے گا، اس کو اس کا ساز و سامان ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ اکیلا جائے گا، اس کے سارے ساز و سامان پہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ جو صحابہ جاتے ان کے گھر پہ، ان کے ساز و سامان پہ، ان کے مال مویشی پہ قبضہ کر لیا جاتا۔ انہوں نے اس انداز میں لوٹ مار بھی کی ان صحابہ پہ، ان سب صحابہ پہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں
مدینہ منورہ ہجرت کر کے جو صحابہ روانہ ہوئے، جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے، ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضور علیہ السلام پر خبر پہنچی کہ کفار مکہ نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا ہے، اسی مال میں سے جو مسلمانوں کا لوٹا تھا، مسلمانوں کے ہی لوٹے گئے مال سے کفار مکہ نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا ہے، اس میں سارا وہ مال ڈالا یقیناً جو مسلمانوں کا لوٹا تھا، اور پھر ہر ایک نے اس میں اپنا حصہ ڈالا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ نیت کیا تھی کہ وہی مسلمانوں کا جو مال ہم نے لوٹا ہے اس میں اپنا مال بھی ملائیں گے اور ایک تجارتی قافلہ روانہ کریں گے، اور اس تجارتی قافلے سے ہمیں جتنا فائدہ ہوگا اس سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے مقابلے میں مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ ان کا تجارتی قافلہ ہے جس کے ٹوٹل 40 محافظ ہیں اور وہی لوٹا گیا مال ہے جو مسلمانوں کا لوٹا تھا، اور نیت بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو مسلمانوں کے مقابلے میں مزید مضبوط کرنا ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ یہ تجارتی قافلہ روانہ ہوا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تجارتی قافلے کا تعاقب کیا جائے۔ حضور علیہ السلام اپنے 313 غلاموں کے ہمراہ اس تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے۔ اب یہ ذہن میں یاد رکھیں، صرف ایک قافلے کو روک کے اپنا لوٹا گیا مال واپس حاصل کرنا تھا، اور وہ قافلہ جس کے ٹوٹل 40 محافظ تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے تو نیت جنگ کی نہیں تھی، جنگ کی نیت نہیں تھی، صرف ایک قافلہ جس میں انہی کا لوٹا گیا مال تھا، مسلمانوں کا ہی لوٹا ہوا مال تھا جس کے ٹوٹل 40 محافظ تھے، اس کا تعاقب کرنا تھا اور اپنا ہی مال جو لوٹا گیا تھا وہ واپس۔ بڑی فوج کی، بڑی جنگی ساز و سامان کی، بڑی جنگ کی تیاری کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ 313 صحابہ روانہ ہوئے، 313 صحابہ روانہ ہوئے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ بار بار ذہن میں رہے کہ جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی، کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا تو کوئی جنگی سامان نہیں تھا۔ ٹوٹل وہ قافلہ جس کے 40 محافظ ہیں اس کو روکنے کے لیے 313 صحابہ بہت تھے، ان میں سے چند کے پاس تلواریں تھیں، زیادہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، کوئی ایسا جو ہے سواریاں بھی سب کے پاس نہیں تھی۔ 313 صحابہ کا قافلہ روانہ ہوا۔ ابو سفیان کو خبر مل گئی کہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ اس تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے مکہ میں پیغام بھجوایا ابو جہل کو، اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کے سرداروں کو بتا دو کہ حضور علیہ السلام اس تجارتی قافلے کے تعاقب کے لیے اپنے صحابہ کے ہمراہ نکل آئے ہیں، اگر اپنا مال بچا سکو تو بچا لو، اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو بچا لو۔ جب ابو جہل کو یہ خبر ملی، ابو جہل نے اعلان کیا یہ تو بہترین موقع ہے، وہ نہتے کچھ لوگ ہوں گے ادھر صحرا میں، آؤ آج ہم نکلتے ہیں اور آج ہم مسلمانوں کی ایسی کمر توڑ ڈالتے ہیں کہ دوبارہ وہ کبھی ہمارے مقابلے میں اٹھ نہیں پائیں گے، یہ بہترین موقع ہے، ان کو صحرا میں جا کے ختم کر دیتے ہیں۔ جب پتہ چلا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے کہا ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ابو جہل نے دیگر سرداروں سے مشورہ کیا تو دیگر سرداروں نے حضور علیہ السلام کی اس قافلے حضور علیہ السلام سے جنگ کا اور وہاں سے نکلنے کا ارادے کی نفی کی۔ انہوں نے انکار کیا کہ یہ اچھا وقت نہیں ہے، یہ مناسب وقت نہیں ہے جنگ کا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں، ایک انسان کی شکل میں، ایک بوڑھے شخص کی شکل میں ان کے سامنے آتا ہے، ان کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ تم لوگ وہ 313 نہتے لوگ ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جنگی سامان ہے، اور تم دیکھو تم اتنی طاقت میں ہو، تمہارے پاس افرادی قوت بھی ہے، تمہارے پاس جنگی سامان بھی ہے، تم اتنی طاقت میں بھی ہو، یہ تو بہترین وقت ہے ان کو زمین کرنے کا، تم ان سے ڈر رہے ہو، دیکھو میں ایک بوڑھا شخص ہوں، میں تمہارے آگے چلتا ہوں، تم سب میرے ساتھ آؤ، ان کو ختم کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے باروں سے بچائے۔ جب اس شیطان نے ان کو ابھارا، ان سب نے شیطان کی بات کو قبول کیا اور جانے کا ارادہ کیا۔ 1000 کے قریب 950 لوگوں کا قافلہ تیار ہوا، 950 لوگوں کی فوج تیار ہوئی، اور وہاں پر حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان میں سے ایک بھی جنگ کی تیاری سے نہیں آیا تھا۔ یہ 1000 کے 1000 950 کے 950 لوگ جو ہے پوری جنگی تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں سے یہ قافلہ پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف جو ہے وہ 313 لوگ ہیں۔ انشاءاللہ آج رات کو تفصیل سے میں غزوہ بدر پہ کلام کروں گا، ابھی صرف تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے، رات کو تفصیل سے پروگرام ضرور سنیے گا۔ جب حضور علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں سے 1000 کے قریب کفار مکہ جو ہے وہ پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ آتے ہیں، پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو مخاطب فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اس سے گلہ نہیں ہو، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے گلہ نہیں ہوگا۔
اٹھے, تڑپ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں, حضرت سعد اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ کرو, ہم اپنے گھروں میں رہیں گے. یا رسول اللہ یہ تو اللہ کی رضا کی خاطر غزوہ ہے نا, اگر آپ ہمیں ابھی حکم کر دیں کہ جاؤ سمندروں میں چھلانگے مار دو تو یا رسول اللہ ہم مڑ کے پیچھے نہیں دیکھیں گے, آپ کے ایک اشارے پہ سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے, آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جان دے ڈالیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان حال میں یہی کہا ہوگا, یہ ایک جان کیا ہے کروڑوں, آپ کو وعدہ کروں میں یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پہ قربان, ہم آپ کو اکیلا کریں گے. اس سے پہلے مشورہ بھی فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ کیا کیا جائے. حضرت دیگر صحابہ کا بھی جہاں مشورہ تھا وہاں حضرت عمر فاروق نے بھی جب مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بڑھ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشورے کی تائید. وہاں سے وہ ہزار جنگی تیاری کے ساتھ پورے آئے تھے, بدر میں پہنچے تھے, وہاں وہ اکٹھے ہو گئے اور یہاں حضور علیہ السلام اپنے صرف 313 غلاموں کے ساتھ جو جنگی تیاری کے ساتھ بھی نہیں تھے, جنگ کی تیاری کے ساتھ بھی نہیں تھے, وہاں جمع ہیں. ابو جہل نے اپنے نمائندے کو, ایک جاسوس کو بھیجا, عمیر نامی جاسوس کو, کہ جاؤ وہاں سے دیکھ کے آؤ کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے, وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہ آیا اور جا کے اس نے کہا کہ وہ تو 313 کے قریب لوگ ہیں, 300 کے قریب لوگ ہیں, 308 صحابہ تھے, وہ تفصیل ہم پھر کبھی بیان کر, رات کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا. 308 لوگ ہیں, 308 لوگ ہیں, 305 یا 308 لوگ ہیں, اور نہ ان کے پاس جنگی تیاری ہے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس تلواریں ہیں, باقیوں نے تو کھجور کی ٹہنیاں پکڑ رکھی ہیں. کہا اتنے کم لوگ ہیں کہ اگر 3 اونٹ بھی انہیں دے جائیں تو ان کے کھانے کے لیے بہت ہوں گے, ان کے کھانے کے لیے بہت ہوں گے. ابو جہل نے دیگر سرداروں کو مخاطب کیا اور کہا سنو عمیر کی رپورٹ کتنی حوصلہ افزا ہے, عمیر کی رپورٹ کتنی حوصلہ افزا ہے. لیکن عمیر نے کہا ابو جہل یہ بھی سن لو, طاقت میں تم لوگ زیادہ ہو, قوت میں تم لوگ زیادہ ہو, تعداد میں تم لوگ زیادہ ہو, لیکن میں یہ دیکھ کے آ رہا ہوں کہ مدینے کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ تمہاری موت اٹھا کے آئی ہیں, اپنی پشتوں پہ تمہاری موت اٹھا کے آئی ہیں, جو اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت کو دیکھ کے بھی گھبرائے نہیں اور ان کے قدم لرزے نہیں. میں ان کا عزم اور ان کا جذبہ دیکھ کے آ رہا ہوں, وہ تب تک مریں گے نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک سردار کو اپنے انجام پہ نہیں پہنچا دیتے, اپنے انجام پہ نہیں پہنچا دیتے. یہاں پر لیکن وہ خوشیاں منا رہے ہیں, انہوں نے عمیر کی اس بات پہ توجہ نہیں کی. وہاں پر جو ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منائے جا رہے ہیں, وہ عورتیں بھی ساتھ لائے تھے, شراب بھی ساتھ لائے تھے, وہاں پر جو ہے وہ جشن منائے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنی قوت میں ہے, یہ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ٹوٹل 300 کے قریب لوگ ہیں, 313 کے قریب لوگ ہیں, جنگی تیاری بھی نہیں ہے, انہوں نے کہا صبح جنگ کی تو نوبت ہی نہیں آنی, ہم ان کو رسیوں سے باندھ کے مکہ لے جائیں گے اور دیوار کعبہ کے ساتھ باندھ کے کہیں گے کہ یہ دیکھو کچھ باغی تھے جو نئے دین کی بات کر رہے تھے, جو نئے دین کی بات کرے گا اور ہمارے خداؤں کا انکار کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا. وہاں یہاں یہ جشن منا رہے ہیں, وہاں حضور علیہ السلام سجدہ ریز ہیں. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ساری رات حضور علیہ السلام سجدہ ریز رہے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میرا سینہ پھٹ رہا تھا حضور کا رونا دیکھ کے, حضور ساری رات روتے رہے. باقی صحابہ کو حضور نے فرمایا آرام کرو, اللہ نے بارش نازل کی تاکہ حضور علیہ السلام کے غلام جو ہے وہ ٹھنڈی اور سکون کی نیند سو لے. وہاں حضور ساری رات سجدہ ریز رہے. صدیق اکبر کہتے ہیں رسول اللہ رو رہے تھے اور رسول اللہ کے یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ میں نے یہ اپنا باغ جو ہے اپنا خون دے کے سینچا ہے, کبھی شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی ہے اور کبھی طائف پہ پتھر کھا کے یہ گھونسلہ تیار کیا ہے. یا اللہ میں نے تنکے چن چن کے یہ گھونسلہ تیار کیا ہے, کبھی جو ہے وہ مکہ میں کچرے میرے رستے میں پھینک کے جاتے تھے, کبھی اوجڑیاں پھینکی جاتی تھی, کبھی طائف کے پتھر کھائے جاتے تھے. یا اللہ میں نے اپنے خون جو ہے یہ باغ سینچا ہے. یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ان 313 غلاموں کو بچا لے, یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ تھے جو تمام محدثین نے نقل کیے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اگر آج انہیں کچھ ہو گیا نا, اگر آج یہ کفار جو ہے یہ ان پر غالب آ گئے تو قیامت تک پھر تجھے رب کہنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا, دنیا میں کوئی تجھے رب کہنے والا باقی نہیں رہے گا, دنیا میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا اگر ان 313 کو آج کچھ ہو گیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر کہتے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا حضور کا رونا دیکھ کے, لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں اچانک حضور نے چہرہ انور اٹھایا اور حضور مسکرانا شروع ہو گئے, حضور مسکرانا شروع ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ صبح فرشتے اتریں گے اور میدان جنگ میں ہماری مدد کریں گے. اور صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اشارہ کر کے وہ دیکھو جبریل زمین و آسمان کے درمیان گھوڑے کی رکاب تھامے زرد رنگ کا امامہ باندھے 1000 فرشتوں کے ساتھ تیار کھڑا ہے جو صبح میدان جنگ میں اتر کے ہماری مدد کرے
کرے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور میدان جنگ میں چلے گئے۔ فرماتے ہیں حضور دائرے کھینچ رہے تھے اور فرما رہے تھے صبح فلاں کافر یہاں پہ نار ہوگا، فلاں کافر یہاں پہ نار ہوگا، فلاں کافر یہاں پہ نار ہوگا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جنگ کے بعد ہم نے دیکھا جہاں جہاں حضور نے دائرہ کھینچا تھا نہ ایک انچ ادھر نہ ایک انچ ادھر، اسی مقام پر وہ کفار ہمیں مارے ہوئے پائے، وہ کفار ہمیں پڑے پائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے، یہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام خوش ہوئے، اگلے دن جنگ کا آغاز ہوتا ہے، غزوے کا آغاز ہوتا ہے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دشمن سواریوں سے گر رہے ہیں لیکن گرانے والا نظر نہیں آ رہا، مر رہے ہیں لیکن مارنے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ، یہ آسمان سے جبریل کی قیادت میں فرشتے اترے ہیں جو میدان جنگ میں ہماری مدد کر رہے ہیں، میدان جنگ میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس میں حضور کے معجزات کے بھی ہمیں کئی مناظر نظر آتے ہیں۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے ایک ٹہنی دی کہ جاؤ اس سے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں کسی کی تلوار ایسے نہیں چلی جس طرح میری ٹہنی نے کام کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل آتی ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نبی ہوں میرا کام، حضور نبی ہے لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو صرف نبی ہوں، میرا تو کام صرف جو ہے وہ پیغام دینا ہے، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں جو میرے پاس آنکھ مانگنے آ گئے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آنکھ مجھے دو۔ حضور علیہ السلام نے وہ آنکھ لی اور وہ نکلی تھی، اپنا لواب لگایا۔ قتادہ کہتے ہیں میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، پہلی آنکھ کی تو نظر عمر کے ساتھ کمزور ہوتی رہی لیکن جو آنکھ رسول اللہ نے مجھے لگائی تھی کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوئی، اور جیسے مجھے اس سے دن کو نظر آیا کرتا تھا ویسے ہی اس سے میں رات کو دیکھا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے لواب کی برکت ہے۔ معاذ اور معز کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن کے پاس معاذ اور معز آتے ہیں، دو بچے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل کہاں ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تمہیں ابو جہل کا کیا کہنا ہے، تمہیں ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ اس نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ ابو جہل کو واصل جہنم کیا، واصل جہنم کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے اس امت کے فیرون کو واصل جہنم کیا ہے۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابو جہل واصل جہنم ہو گیا، عتبہ و شیبہ واصل جہنم ہو گئے، بڑے بڑے سرداران مکہ جو ہے جو کفار حضور کے دشمنوں کے سردار تھے وہ جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے، ان کو ایک کنویں میں پھینکا گیا۔ حضور علیہ السلام اس کنویں پہ جاتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو جہل، اے عتبہ و شیبہ، کیا تم نے میرے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ کیا تم نے میرے رب کے وعدے کو سچا نہیں پایا؟ دیکھ لو جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، اس میں 70 کافر جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی قیدی بن کے مدینہ شریف لائے گئے، 70 ہی کافر جو ہے وہ قیدی بنا کے مدینہ شریف لائے گئے۔ آخری پیغام دوں گا اور اسی پیغام پہ تبصرہ کریں گے میرے بھائی عادل عباسی صاحب۔ ہمیں غزوہ بدر سے جہاں بہت سارے پیغام ملتے ہیں وہاں ایک پیغام انسانیت کا پیغام ملتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا مسلمانوں نے کبھی جا کے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے بالخصوص آپ جتنے غزوات ہیں دیکھ لیں، جتنی جنگیں ہیں وہ مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہیں، وہ سیلف ڈیفنس کی جنگیں ہیں، وہ سیلف ڈیفنس کی لڑائی ہے۔ کبھی مسلمانوں پہ کسی پہ بیجا حملہ نہیں کیا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا۔ یہ بھی جو ہے یہ قافلہ اپنے ہی مال جو لوٹا گیا تھا اس کو واپس لانے کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ جو جنگ تھی یہ سیلف ڈیفنس کی جنگ تھی۔ یہ وہاں پر جو میں کہہ رہا تھا کہ بدر سے ہمیں پیغام ملتا ہے وہ ایک انسانیت کا بھی پیغام ملتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، حضرت بلال فرماتے ہیں اس دن ہر صحابی بے حد خوش تھا کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو کیسی فتح اور عزت عطا فرمائی ہے، لیکن حضرت بلال فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، کبھی اپنے محل کے اندر جا رہے تھے اور کبھی باہر آ رہے تھے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہر کوئی اتنا خوش ہے، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال یہ جو تم نے قیدیوں کو باندھا ہے نا، یہ جو تم نے میرے دشمنوں کو باندھا ہے بہت زور سے رسی سے باندھا ہوا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو مجھے نیند نہیں آتی کہ میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی، میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی۔ آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں۔ ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے کہ
کہ اپنے تو اپنے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے دشمن کی بھی تکلیف برداشت نہیں کی۔ آج بھی مسلمانوں اگر رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو یہ عزم بنا لو کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے، کوئی کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان سے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضور سے پوچھا گیا مسلمان مومن کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے دوسرے لوگوں کی جان، مال، عزت اور خون محفوظ ہے وہ مومن ہے۔ دوسروں کی بھی عزتوں اور جان کے محافظ بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کا بھی یوم ہے۔ میں نے گزشتہ رات 8 بجے پورا پروگرام ARYQ TV پہ 8 بجے ام المومنین کی شان میں کیا، لیکن آج شام 5 بجے بھی جو باتیں اس میں نہیں کی وہ اس میں رہ گئی وقت کی وجہ سے۔ آج شام 5:30 بجے انشاءاللہ آفیشیل پیج پہ آپ سے مخاطب ہوں گا اور ام المومنین کی شان میں کچھ گفتگو کریں گے۔ میرے بھائی عادل عباسی صاحب سے میں کہوں گا یہ کچھ کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج 17ویں رمضان کو ہم جو ہے وہ ساتھ ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے سحری کی، روزہ رکھا تو قبلہ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی گفتگو ہوئی، اور آج ایک ایسے دن جس کی بڑی اہمیت ہے کہ غزوہ بدر کا جو دن تھا اس پر ہی قبلہ نے جو ہے وہ بات کی۔ اس میں ایک پیغام ہمارے لیے ظاہر ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے جن کے معجزات تھے، جنہوں نے کفار کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ بھی کیا، کفار کے سردار کو جہنم واصل بھی کیا۔ لیکن اس میں پیغام یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے صحیح نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ جو ہے وہ وقت کے کسی بھی فرعون سے، وقت کی کسی بھی طاقت سے ٹکرانا چاہیں، تو اگر آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ٹھیک ہے تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور بے شک شاید ملائکہ یا فرشتے تو نازل ہمارے لیے نہ ہوں، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کسی نہ کسی طریقے سے ہم تک ضرور پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس ایمان کے درجے پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جہاں اللہ تعالیٰ کی براہ راست مدد اور نصرت آتی ہے۔ چونکہ ہم خود اس وقت ہمارے اندر بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اس لیے ہمیں وہ مدد بھی نظر نہیں آتی مشکل حالات میں، کیونکہ ہم خود جو ہے وہ کئی معاملات میں جو ہے بہت پیچھے ہیں، مال اپنے لیے جمع کرنا چاہتے ہیں، اپنی نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنیں، ہم اپنی نفس کی اور خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکت سے ہم پر اپنا رحم فرمائیں، اور جو مقصد حیات ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ہم سب اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے اپنے شعبوں میں رہتے ہوئے جو کردار ادا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں جو اللہ نے ہمیں عزت یا مقام عطا کیا ہے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ صاحب صاحب نے خوبصورت انداز سے غزوہ بدر، یوم الفرقان جس کو قرآن کریم میں کہا گیا، اور وہ خوبصورت لمحے جس کا رب العالمین نے قرآن میں نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یاد کرو وہ دن جب بدر والے دن ہم نے تمہاری مدد کی اور تم بالکل بے بس تھے۔ جس طرح قبلہ سردار صاحب نے فرمایا کہ بدر ہی وہ موقع تھا جس کے بارے میں عریش پر بیٹھ کر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اگر اس میں کوئی زندہ نہ رہا تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور اسی یوم الفرقان میں حق و باطل کی پہچان ہوئی، اور قیامت تک ایک پیمانہ اور کسوٹی ہمارے سامنے رکھی گئی کہ یہی حق اور باطل کی پہچان کا ایک طریقہ اور حضور علیہ السلام کا انداز اور طریقہ تھا۔ اللہ کریم ہمیں بدری صحابہ کے ناموں کی برکت سے اور بدری صحابہ کے اس خوبصورت اور قیامت تک قائم رہنے والے اس غزوے کی برکت سے الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز فرمائے۔ آمین آمین۔ انشاءاللہ رات 8 بجے ARYQ TV پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔